بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا یہ واقعہ دو دوستوں اور ایک امام صاحب کا ہے۔ ان دو دوستوں میں سے ایک دوست دوسرے دوست کو بتاتا ہے کہ امام صاحب کی بیوی بہت خوبصورت ہیں اور مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب ہر وقت گھر پر ہوتے ہیں اور جب نماز کے لیے جاتا ہے تو جلدی جلدی نماز پڑھ لیتا ہے اور گھر واپس آ جاتا ہے، اور مجھے امام صاحب کی بیوی سے ملاقات کے لیے کوئی ٹائم نہیں ملتا۔ میں اس کی بیوی کے ساتھ بہت محبت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتا ہوں، اس میں آپ میری مدد کرو۔ دوسرے دوست نے پوچھا کہ بھلا میں کیسے آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ تو عاشق دوست نے بتایا کہ کل سے تم بھی نمازیں پڑھنا شروع کر دو اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام صاحب کو مختلف مسئلے مسائل میں الجھائے رکھو، ایسے مسائل پوچھو کہ وہ خود حیران ہو جائے اور اس کے جواب تلاش کرنے میں اس کو زیادہ سے زیادہ وقت لگے، اور اس طرح مجھے ملاقات کا زیادہ سے زیادہ وقت ملے گا۔ دوسرا دوست راضی ہو گیا اور نمازیں پڑھنا شروع کی۔ اب یہ دوسرا دوست ہر روز نماز پڑھنے جاتا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام صاحب کے پاس بیٹھ جاتا اور روز کوئی نیا مسئلہ پوچھتا، اور امام صاحب بہت پیار و محبت سے اس کے سوالوں کا جواب دیتا، اور اس طرح کافی ٹائم گزر جاتا اور اس کے عاشق دوست کو اپنی محبوبہ سے ملاقات کے لیے زیادہ وقت مل جاتا۔ یہ سلسلہ کئی مہینوں تک جاری رہا اور یہ دوسرا دوست محض اپنے دوست کی خاطر نماز پڑھنے جاتا، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ بس اللہ کا کرنا دیکھو کہ ایک دن دوسرے دوست کو خیال آیا کہ میں روز اپنے عاشق دوست کی خاطر نماز پڑھنے جاتا ہوں جس کا مجھے کوئی ثواب نہیں ملتا، بلکہ الٹا میں گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہوں، کیونکہ ایک طرح میں امام صاحب کو دھوکہ دیتا ہوں اور دوسری طرف میرے عاشق دوست کو گناہ کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ بس اس کو یہی غم کھائے جا رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کل میرے ساتھ دھوکہ ہو جائے اور میری بیوی بھی غلط راستے پہ چل پڑے، کیونکہ دنیا تو مکافات عمل ہیں۔ بس اپنی سوچوں میں ڈوبا یہ دوسرا دوست توبہ پہ توبہ کر رہا تھا اور دل ہی دل میں یہ عہد کر رہا تھا کہ صبح ہوتی ہی میں امام صاحب کو سارا واقعہ بیان کروں گا اور اپنے کیے کی معافی مانگوں گا۔ بہت مشکل اور پریشانی میں رات گزاری، جو ہی صبح ہوا تو دوسرا دوست امام صاحب کے پاس بیٹھ گیا اور بہت شرمندگی سے معافی مانگتا اور روتے جا رہا تھا۔ امام صاحب نے پوچھا کہ پاگل، آپ نے کون سا غلط کام کیا؟ آپ تو بہت اچھے ہیں، ہر روز کسی نہ کسی مسئلے کے حل کی تلاش میں میرے پاس آتے ہیں۔ اس شخص نے بتایا کہ امام صاحب، میں کوئی ثواب کی نیت سے نہ تو آپ کے پاس آتا اور نہ نماز پڑھنے، بلکہ میں تو آپ کو دھوکہ دے رہا تھا، اور اسی طرح امام صاحب کو پورا واقعہ سنایا۔ امام صاحب واقعہ سنتے ہی بہت حیران و پریشان ہوا اور بعد میں مسکرانے لگے اور شخص سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ پاگل، آپ نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا اور نہ آپ میرے گناہ گار ہیں، کیونکہ نہ تو میری شادی ہوئی ہے اور نہ میری کوئی بیوی اور نہ بہن ہے۔ یہ سنتے ہی اس شخص کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور سرد آہ بھری، کیونکہ اس کو محسوس ہوا کہ یہ جو کر رہا تھا میں اپنے ساتھ کر رہا تھا، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ وہ امام صاحب سے بہت شرمندہ ہوئے اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ اگلے دن نماز کے وقت وہ نماز پڑھنے نہیں گیا، بلکہ اپنے عاشق دوست کا پیچھا کیا اور وہی دیکھا جس کا اس کو ڈر تھا۔ اس کا عاشق دوست امام صاحب کی بیوی کے بجائے اپنے دوست کی بیوی سے ملنے گیا۔ یہ دیکھ کر یہ شخص بہت پریشان ہوا اور اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا، اور یہی سوچتا رہا کہ واقعی یہ دنیا مکافات عمل ہیں۔
میں امام صاحب کے لیے گڑھا کودتا رہا اور اسی گڑھے میں خود گر کر تباہ و برباد ہوا۔ ناظرین، یہ واقعہ سن کر ہمیں اپنے آپ پر سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم کسی دھوکے میں تو نہیں ہیں اور ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے یا مخلوق کی رضا کے لیے۔ ناظرین، اللہ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے جانے انجانے میں یہ گناہوں کو بخش دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔